یہودی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ اس یہودی نے رستے میں روکا اور قرض کا مطالبہ کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کو قرض نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ظہر، عصر، مغرب کی اذان، نماز وہیں پڑھی، حتیٰ کہ رات بھی وہیں گزاری۔ صبح فجر کی نماز پڑھی۔ صحابہ نے یہودی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس بات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول پر صحابہ واپس چلے گئے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے دن گرم ہو رہا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا بھی غصے کا اظہار نہ کیا۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے میں اپنی دولت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا، وہ سخت مزاج بےہودہ گواہی کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی جھوٹی بات نہیں کرے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو ادھر بٹھا کر تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل سچ لکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت ملنے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام دیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف۔ الحج شروع ہوا تو جزیرۃ العرب کی طرف سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور غور سے اعلان سنا اور خواہش کی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں، اور آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور ادھر بھی یہی اعلان 3 مرتبہ کیا، اور جب ابو جہل نے یہ سنا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا لیکن آپ کہیں نظر نہ آئے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی دوران کسی شخص نے حضرت علی کو یہ واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میری یہ صلاح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور حضرت علی کو شدید دکھ ہوا اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے گا۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جواب دیں، کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کہاں پر بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ خدا بندے، اللہ نے ہمیں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان نہیں رہ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام دیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو اور حضرت علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آ چکے ہیں تو انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ڈالا اور حملہ شروع کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے لگے۔ معمولی سا وقفہ ہوا تو انہوں نے چیخ کر کہا، اے قریش کے بیٹو، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم ایک معزز خاتون کے گھر پر حملہ کرنے لگے ہو۔ تمہیں خدا کا خوف، دوسرے لوگوں کو تانے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ کی گفتگو سنی تو ذلت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان مشکل حالات میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔